السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر نہ بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹر، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 65 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 66 سے سٹارٹ کریں گے اور 3 آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت تھوڑا لیسن دینے کی کوشش کروں گی آپ لوگوں کی سہولت کے پیش نظر، تو آپ لوگوں نے چھٹی نہیں کرنی۔ آج سارا دن آپ کو کچھ اہم وجوہات کی بنا پہ لیسن نہیں دیا گیا، تو یہ آپ لوگوں کا لیسن آج کا ہی ہے، یعنی کہ بدھ کا ہی ہے۔ کل جمعرات کو مزید آپ کو ارسال کیا جائے گا۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ ٹرانسلیشن: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے ان پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ کہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا تم نکل جاؤ اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ، نہ اس کو کرتے، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، مگر بہت ہی کم ان میں سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر بے شک وہ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ساتھ اس کے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، البتہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے اور ثابت قدمی کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہوتا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور البتہ عطا کرتے ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور البتہ راہ دکھاتے ہم ان کو صراط مستقیم کی۔ تفسیر: جیسا کہ ہم لوگ منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے، وہی موضوع چل رہا تھا، تو اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین زبانی کلامی تو بہت دعوے کرتے ہیں، یہ بہت بڑکے مارتے ہیں کہ یہ بہت بڑے کارنامے سر انجام دینے کے قابل ہیں، لیکن اگر ان پر ہم لکھ دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو یا اپنی جانوں کو گھروں سے نکال دو یا خود اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ایسا یہ نہ کرتے، مگر بہت ہی کم ان میں سے۔ یہ جو کتبنا کا ورڈ ہے، یہ ایک فرض کے درجے پہ یا پھر لازم کے درجے پہ، کہ اگر ہم ان پر لازم کر دیتے یا ان پہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ پہلی امتوں پہ یہ چیز تھی کہ اگر وہ ان سے کوئی گناہ غلطی ہو جاتی تو جب تک اس کا کفارہ ادا نہ کیا جاتا تو وہ غلطی جو ہے وہ ان کی توبہ قبول نہ ہوتی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا نہیں ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کو خاص اعزاز حاصل ہے۔ تو اس کی نسبت پہلی امتوں پہ یہ تھا کہ ان کو اس گناہ کی سزا دی جاتی، جس طرح کہ ہم پہلے پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب شرک کیا، شرک میں وہ مبتلا ہوئی، تو ان سے کیا کہا گیا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کرو، اور مکمل ڈیٹیل سے آپ واقعہ سارا پڑھ چکے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پہ تلواریں چلائیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ان کو تلواریں تھام دو، ایک دوسرے پہ چلائیں، جو ہی یہ تلواریں چلانے لگیں گے تو اندھیرا چھا جائے گا، تو جو ان پہ یعنی کہ ان کو جرم کی سزا کا آرڈر دیا گیا وہ ان سے پھر پورا ہو جائے گا، یعنی کہ ایک دوسرے پہ تلواریں چلائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، تو اس طرح پھر ان کے گناہ کا ازالہ ہوگا۔ تو انہوں نے ایسا کیا
تو تفسیر کے مطابق یعنی کہ بہت سارے مفسرین کے نزدیک اس وقت 70,000 بندہ مارا گیا. 70,000 بندہ، یہ تھوڑی تعداد نہیں ہے، لیکن اس طرح ان کی توبہ قبول کی گئی. تو اسی طرح ادھر بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ان پہ کوئی ایسی چیز لازم کی جاتی کہ جو انہوں نے گناہ غلطیاں کی تھیں، ان پہ اگر یہ چیز فرض کر دی جاتی کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنے آپ کو اس طرح ختم کرو، یا ان پہ ایسا کوئی کفارہ ڈالا جاتا یا ان سے کہا جاتا کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو وہ اس کو پورا نہ کرتے، مگر بہت ہی کم. کیونکہ ہمیشہ یہ قاعدہ کلیہ چلتا آ رہا ہے کہ جب بھی کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کو کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں یا پھر بہت تھوڑا مانتے ہیں. آج بھی یہی چیز نظر آتی ہے کہ جب قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو قرآن کی طرف بہت کم لوگ آتے ہیں، یا اگر وقتی بہت جذبے دکھاتے ہوئے آ بھی جائیں تو وہ چند دن کے ہی مہمان ہوتے ہیں، پھر بہت کم وہ رونقیں نظر آتی ہیں، یا پھر چند دن کی رونقیں ہوتی ہیں، پھر وہی پرانے لوگ رہ جاتے ہیں. تو ادھر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو پورا نہ کرتے، اس پہ عمل نہ کرتے، مگر بہت تھوڑے. پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر بے شک وہ اس کو کرتے جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو بہت بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی کے لحاظ سے بھی بہت ہی اچھا ہوتا. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے ہی معاشرے کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ آج بھی دعوے کرنے والے بہت ہیں، محب رسول جتلانے والے بہت ہیں، لیکن یہ دعوے زبانی کلامی ہیں. جب کسی بات سے منع کیا جائے یا کہا جائے کہ یہ سنت سے ہٹی ہوئی چیز ہے یا یہ خود ساختہ دین ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، تو اسی وقت بات سمجھنے کی بجائے ناراضگی دکھائی جاتی ہے، ناراضگی کا اظہار ہوتا نظر آتا ہے. تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. اگر ہم واقعی مسلمان کہلاتے ہیں، محب رسول کہلاتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب ہیں، تو پھر اس پہ عملی کردار اپنانا ہوگا، عمل سے کر کے دکھانا ہوگا. زبانی کلامی دعوے قابل قبول نہیں ہوتے اللہ کے ہاں. تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اگر بے شک وہ کرتے جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو کچھ فرامین نازل ہوئے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے، تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا. تو اس سے ان کو ثابت قدمی بھی ملتی. اور انسان سوچے کہ ثابت قدمی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب اس انسان ہر بات ماننے کو تیار ہوتا ہے، تو پھر واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے استقامت حاصل ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کی خود مدد کرتے ہیں. جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے لیے مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں مزید کیا ہے، ثابت قدمی عطا کریں گے. یہ ثابت قدمی کا حاصل ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہوا کرتا ہے، استقامت کا ملنا. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ استقامت کی، ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ مزید ان کو اس کا کیا فائدہ ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس وقت ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پاس سے ہم کو بہت بڑا اجر عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور البتہ ان کو ہم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے. جس طرح کہ ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا کہ ہدایت واحد چیز ہے کہ اس کے لیے دعا مانگنا پڑتی ہے. دنیا کی ہر نعمت، ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن واحد چیز ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، کہ انسان اگر چاہے، اگر مانگے تو پھر ہی اس کو ملتی ہے. تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرتے تو ان کو اجر بھی عطا کرتے اپنے آپ پاس سے بہت بڑا، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتے، کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے. سبحان اللہ. لیکن اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس 5 وقت نماز میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ انکانشیسلی اگر ہم مکمل شعوری طور پہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور انسان کو ہدایت دیں، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کریں. لیکن ہم لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، الفاظ منہ سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم مینٹلی طور پہ کہیں اور ہوتے ہیں.
اب نیکسٹ ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ ہم سب نماز جب پڑھیں تو فاتحہ سورہ اسپیشلی شعوری طور پہ پڑھیں اور اس دعا کو بھی شعوری طور پہ مانگیں. صرف ایک فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے ان الفاظ کو ادا نہیں کرنا اہدنا الصراط المستقیم کو، بلکہ شعوری طور پہ اس کو مانگنا بھی ہے. تو پھر دیکھیے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں، کیونکہ ایک بندہ مومن کے لیے صراط مستقیم سب سے بڑی نعمت ہے، جس چیز کا شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. تو گویا کہ اللہ رب العزت اگر پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں تو بتا رہی ہیں کہ یہ جو لوگ ہدایت سے قاصر تھے، صراط مستقیم سے قاصر تھے، اگر یہ کام کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ ضرور سیدھے رستے کی رہنمائی کرتے. کیونکہ جب انسان ہٹ درمی کا شکار ہوتا ہے، کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی کام کے لیے بھی چنتے نہیں ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی. ہمارا جو ٹارگٹ ہے عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے اس کو جاری و ساری رکھیے گا، اور اسپیشلی تکبیرات کی کثرت کریں، تلاوت قرآن مجید اور روزے نوافل کی کثرت، اور مزید اس سے بھی آگے بڑھیں تو قیام اللیل کرنے کی بھی، کیونکہ آج کل راتیں بہت چھوٹی ہیں اور ایزیلی انسان قیام اللیل کر سکتا ہے. جیسا کہ رات عموماً سوتے سوتے کافی ٹائم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کوشش کریں تو سونے سے پہلے چند نوافل ادا کر لیں تو آپ کو مکمل قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.